غور کرو، خدارا غور کرو. جب تمہارا شراب پینا، پیارے آقا اور ماں باپ کی بارگاہ میں حاضر یہ گناہ پیش ہوتا ہوگا، تمہارا گالی دینا، دل آزاریہ کرنا، نماز قضا کرنا، فلمیں دیکھنا، بھلے تم آپ بولو کہ ہم جناب چپ کر دیکھ لیتے ہیں، کمرہ بند کر کر دیکھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے. جب یہ گناہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں، ماں باپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوں گے کتنی اذیت ہوتی ہوگی، اور جب نیکیاں پیش ہوں گی تو کس قدر ان کو فرحت ہوگی. رنج نہ دو اے میٹھے اسلام بھائی، رنج نہ دو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو رنج نہ دو، ماں باپ کو رنج نہ دو. نیکیوں کی طرف آ جائیے، پرہیزگاری کی طرف آ جائیے، آ جائیے نمازوں کی طرف، آ جائیے ماں باپ کو راضی کرنے کی طرف. اور آج اس بات کی پکی نیت کر لیجئے کہ اب ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کا حق باقی رکھا ہے، جیسا کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں. یہاں تک کہ ماں باپ کی قبر پر حاضری دینے کی بھی روایتوں میں تاکید ہے. اس کو اب اس حکایت سے سمجھیے. امام ابن الجوزی، یہ بہت بڑے محدث گزرے رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ نقل کرتے ہیں ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کو گیا، راہ میں والد کا انتقال ہو گیا. وہ جنگل میں پیڑ ہی پیڑ تھے، ان کے نیچے دفن کر کے بیٹا جہاں جانا تھا چلا گیا. جب پلٹ کر آیا، اس منزل میں رات کو پہنچا، باپ کی قبر پر نہ گیا. ناگہان اس نے ایک آواز سنی، کہنے والا کہہ رہا ہے، میں نے تجھے دیکھا کہ تو رات میں جنگل کو طے کرتا ہے، اور وہ جوان اور وہ جو ان پیڑوں میں ہے، یعنی اس کے والد کی قبر، والد اس سے کلام کرنا اپنے اوپر لازم نہیں جانتا، حالانکہ ان درختوں میں وہ مقیم ہے، رہتا ہے. اگر تو اس کی جگہ ہوتا، یعنی تو اگر قبر میں ہوتا اور وہ یہاں سے گزرتا، یعنی تیرے والد، تو وہ راہ سے پھر کر آتا اور تیری قبر پر سلام کرتا. یعنی اگر تیرے والد صاحب ہوتے تو تیری قبر پر ضرور جاتے، اور تو بیٹا ہو کر باپ کی قبر پر نہیں جا رہا. ہم نہیں جاتے اپنے والدین کی قبروں پر، کتنے استائی بھائی نہیں جاتے. جن کے والد صاحب، والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر گئے، نہیں جاتے قبرستان ہی نہیں جاتے. تدفین کے لیے نہیں جاتے ہم قبروں میں، عام عمومی طور پر بھی ہم قبرستان نہیں جاتے. بڑی مشکل سے جنازے میں پہنچے، جنازہ پڑا اور ختم. جنازے میں بھی نہیں جاتے، یہ سوچتے بھائی جنازے میں جائیں گے تو کیا ملے گا بھائی، معاذ اللہ یہاں تک کہ کیا ٹائم ضائع کرے جنازے میں جا کر. یا اگر جنازے میں جاتے بھی ہیں تو صرف اور صرف جیسے کہ وہ دکھاوے کے لیے. غسل میت میں تو پہنچتا ہی کون ہے، اور جاتے بھی تو واقعی ابھی پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ یوں تعجب کے ساتھ کہتے ہیں میں نے عجیب واقعہ دیکھا. کیا دیکھا بھائی؟ کہ میں ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا تو مسجد کے باہر اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور میں نے سوچا کیا جماعت جلدی ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، لوگ باہر کھڑے. اندر گیا تو باقاعدہ جماعت ملی. پتہ چلا کہ باہر جو لوگ کھڑے تھے وہ جنازے میں آئے تھے. وہ جنازہ چونکہ باہر تھا تو لوگ بھی باہر تھے. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں گئے، جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، نماز نہیں پڑھی. وہ نماز جو فرض عین ہے اور جنازہ فرض کفایہ. اگر چند لوگ بھی جنازہ پڑھ لیتے تو سب کے اوپر تو ساکت تھا، گناہگار نہیں ہوتے. لیکن آپ نے نماز جنازہ پڑھی، فرض نماز نہیں پڑھی. نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آپ کو کون سی شے لائی تھی؟ آپ تو سوال کر رہا ہوں، کیا شے لائی تھی نماز جنازہ؟ اللہ کی رضا؟ کیا وہ معاذ اللہ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کی رضا نماز میں نہیں ہے، معاذ اللہ. فرض نماز میں اللہ کی رضا جتنی ہے وہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندہ فرض عبادت کے ذریعے میرا جتنا قرب پاتا ہے کسی اور ذریعے نہیں پاتا. فرض نماز تو فرض عین ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ آپ دکھاوے کے لیے آئے تھے کہ یار سیٹھ صاحب کا جنازہ ہے، ابھی نہیں جاؤں گا تو سیٹھ کا لڑکا نوکری سے نکال دے گا، چلو یار سیٹھ کے جنازے میں چلے جاؤ. یا سیٹھ کا جوان بیٹا چلا گیا، چلو دو بول ہمدردی کے بولو، شاید سیٹھ تنخواہ بڑھا دے، سیٹھ کے دل میں جگہ آ جائے. یا کوئی اس طرح دنیاوی غرضوں کا، یا جہاں اللہ کی رضا نظر نہ آئی، اللہ کی رضا کی کوئی نیت ہی نہ ہوئی. یہ خسارہ ہے. اگر اس میں ریاکاری اور دکھاوے کی نیت ہے تو یہ تو گناہگار ہوگا، پھر تو گیا. اور کچھ بھی نیت نہیں تھی پھر بھی خسارہ. بس تو اچھا نہیں ہے کہ انسان نیت اچھی کر لے کہ جو کوئی
اس طرح جنازے کی تدفین، غسل اور اس میں شرکت کرتا ہے، اس کو بہت ثواب ملتا ہے۔ اب ثواب کی نیت تو کرے۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ آپ بولو کہ میرا وقت ضائع ہوتا ہے؟ نہیں، کس نے کہہ دیا وقت ضائع ہوتا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی آپ نہلانے گئے کسی مردے کو، کفنانے گئے، اس کے ساتھ جنازے میں گئے، تدفین میں گئے، اب غور کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب نے کتنی پیاری خوشخبری سنائی، وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جنازہ پڑھنے کی بھی برکتیں کم نہیں ہیں۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا پہلا تحفہ یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ یعنی جو مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا، پڑھنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ کتنی پیاری بشارت ہے۔ مسجد میں اعلان ہوتا ہے، ہماری فرض نمازوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ دعا کے بعد جنازہ ہے، سب چلے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب جانے والے کو گناہگار ہوگا، لیکن آپ بتائیے کتنی بڑی محرومی ہے۔ 5-10 منٹ ہی کا تو کام ہے اور مغفرت کی بشارت ہے۔ سستی، نیکیاں، اصل میں نیکیاں کمانے کی وہ حرص نہیں ہے نا کہ ہم نیکیاں کمائیں۔ ابھی پتا چلے جنازہ پڑھنے والے کو 200 روپے ملیں گے، جو جنازہ پڑھے، باپ بیٹا یہ اعلان کر دے جو میرے باپ کا جنازہ پڑھے گا، ہر جنازہ پڑھنے والے کو لائن میں لگ کر 200 روپے ایک کو دیے جائیں گے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی میدان پورا پڑ جائے ہم کو، بلکہ جو جنازے میں نہیں پہنچ سکا ہوگا اس کی زندگی بھر اس کی حسرت ختم نہیں ہوگی۔ کاش میں بھی ہوتا، ارے روز نماز پڑھتا ہوں جماعت کی مسجد میں، آج ہی نہیں پڑھی تھی، 200 روپے چلے گئے، اتنی حسرت ہوگی اس کو۔ وہ لوگ لڑیں گے، ہر آدمی آگے آنے کی کوشش کرے گا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دو پیسے بانٹ کر کے پیسے ختم ہو جائے۔ 100 200 10 50 100 روپے کے لیے کتنا مرتا ہے آج مسلمان، ایک دوسرے کے اوپر گرتا ہے مسلمان۔ لالچی ہے، لالچی، دولت کا لالچی ہے، دولت کی حوث ہے۔ کاش نیکیوں کی لالچ نصیب ہو، نیکیوں کا حرص نصیب ہو کہ میں جنازہ اس لیے پڑھوں کہ میرا رب سے راضی ہو جائے گا، میں جنازہ اس لیے پڑھوں کہ مجھے مغفرت کی بشارت مل جائے گی، میری مغفرت ہو جائے گی، میرے رب تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا۔ ارے نیکیوں کی حرص پیدا کیجیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کی قبر پہ بھی جانا چاہیے، اور جب ہم قبرستان یوں بھی جاتے ہیں، جیسے میں بیان کر ہی رہا تھا کہ جنازہ قبرستان جا کر بھی اللہمان والحفیظ قبروں پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو جائیں گے، قبر پہ بیٹھ جائیں گے، تو جناب وہیں کاروبار کی باتیں ہو رہی ہوگی تو کی کر کے ہنس رہے ہوں گے، اللہمان والحفیظ۔ قبرستان میں عبرت نہیں لائیں گے تو پھر عبرت کہاں سے لیں گے؟ یہ بظاہر مٹی کے تودے جو نظر آتے، نہ جانے ان کے نیچے کسی کا گھڑا جہنم کا گھڑا بنا ہوتا ہے، کسی کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی ایک دن یہاں آنا ہے، ہم نے بھی تدفین ہماری بھی ہونی ہے، تو ہم قبرستان میں عبرت نہیں لیں گے تو پھر عبرت آپ اور ہم کہاں لیں گے؟ یہ آپ بتائیے نا۔ وہاں جا کر تو آدمی سر جوڑ کر بیٹھا رہے، روتا رہے کہ ایک دن مجھے بھی یہاں آنا ہے۔ کسی مردے کو دیکھے تو اس کی بے بسی کو تو دیکھے کہ جو مردہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، آپ کبھی مردے کی بے بسی پر دیکھیں؟ اتنا اٹا گھٹا نوجوان جب دھڑام سے گر جاتا ہے، آپ کبھی اس کے غسل میں جائیں تو صحیح۔ اگر آپ نے کبھی کسی مردے کو غسل دیتے ہوئے نہیں دیکھا، دیکھے تو صحیح، اس کی بے بسی پر ترس تو آئے آپ کو، اور یہ تصور تو بندے کہ ایک دن یہ بے بسی کا دن مجھے بھی دیکھنا ہے، میں بھی اسی طرح ایک دن لیٹا ہوا ہوں گا تختے کے اوپر، مجھے یوں گھمائیں گے میں یوں گھوم جاؤں گا، مجھے یوں گھمائیں گے مجھے یوں گھوم، میرا ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ اٹھ جائے گا، میرا پاؤں اٹھائیں گے تو پاؤں اٹھ جائے گا، مجھے یوں دھکا ماریں گے تو میں یوں چلا جاؤں گا، مجھ پر مکھی بیٹھی ہوئی ہوگی لیکن میں اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکوں گا۔ مردے کی اس بے بسی کو دیکھ کر عبرت اور عبرت ہوتی ہے۔ اس کے لیے میرے امیر سنت کے رسالہ مردے کی بے بسی بھی پڑھی ہے، غور تو کیجیے۔ تو قبرستان جاتے ہیں، غور کیجیے، اتنی سی تو قبر ہے، اتنی سی قبر کی سائز کتنی ہے؟ اتنی سی جگہ میں آج ہم کو کہے کہ سو جاؤ، کشادہ کمرہ اے سی چل رہا ہو، اور جگہ اتنی سی ہو جتنی قبر ہے کہ یہاں سو جاؤ، ہمیں نیند نہ آئے۔
کیسے سوئیں گے اتنی سی جگہ میں؟ اور وہ تنگ و تاریخ قبر جو اوپر سے ڈھانپ دی جائے گی، منو مٹی تلے دفن کر دیا جائے گا، سیرے لگا دی جائیں گی، بلکہ اگر کہیں کسی سوراخ کے اندر وہ روشنی کی کرن بیٹے کی قبر میں جاری ہوگی تو باپ ہی چلائے گا، گورکن یہ کونا خالی ہے، میرے بیٹے کی قبر میں روشنی اور ہوا جانے کا راستہ باقی ہے، اسے بھی بند کر دے، اس کو بھی لیپ دے چکنی مٹی سے۔ بیٹا باپ کی قبر کو لیپ دے گا چکنی مٹی سے، نہ ہوا جانے دے گا نہ روشنی جانے دے گا، سیلیں لگا دی جائیں گی، اوپر مٹی ڈال دی جائے گی۔ غور کیجئے کیسا کھپ اندھیرا ہوگا اس قبر کے اندر، ہمیں رہنا ہے اس قبر میں۔ جا کر قبرستان میں تصور تو باندھیے، آپ کو قبر کا تصور کس طرح سمجھاؤں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو اتنے بڑے بڑے پائپ ہوتے ہیں جو اندر سیوریج کے لیے ڈالے جاتے ہیں، بل فرض اتنا سا پائپ ہو جس میں ہمارا بدن آ جائے، 7 فٹ لمبا پائپ ہو، بدن آ جائے، اور ہمیں کہا جائے کہ ایک دن کے لیے ہم آپ کو اس پائپ کے اندر بند کر دیتے ہیں، چاروں دونوں طرف سے ڈھکن وغیرہ لگا کر، کیا حال ہوگا؟ کبھی غور کیا ہے؟ ایک دن 1 گھنٹے ہی کے لیے تیار ہو جائیے، چاروں طرف سے بند، پتہ 1-2 گھنٹے کے بعد یہ ڈھکن کھل جائے گا، لیکن شاید اندر ڈھکن بند کرتے ہی ہماری جان نکل جائے گی۔ اس تاریخ قبر میں کیسے بغیر نیکیوں کے اللہ کی رحمت نہ ہوئی، نیکیاں نہ ہوئی، پیارے مصطفیٰ کے نور سے قبر پر نور نہ ہوئی، ہم اتنا طویل سفر کیسے طے کریں گے قیامت تک کا کبھی غور کیا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ بس دنیا کی مستی میں مست ہیں، کمانا ہے، ادھر کمانا ہے ادھر کمانا ہے، یہ تفریح وہ تفریح، یہ باجے یہ گانے، یہ عیش و عشرت، کس مستی میں ہو، کس مستی میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ایک موت کا جھٹکا آئے گا، سارا قصہ تمام کر دے گا، ساری مستی نکل جائے گی، سارا بنگلہ یہیں رہ جائے گا، گھر نوکری نوکر چاکر سب یہیں رہ جائے گا، یوں کندھے پر لاد کر قبرستان لے جائیں گے اور گھڑے میں دفن کر آ جائیں گے۔ کبھی قبرستان بیٹھ کر اس کا تصور تو باندھیے کہ یہاں قبرستان ہمیں بھی آنا ہے، بڑی بے بسی کے ساتھ آنا ہے، سب چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، آہا غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، آہا غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ 4 کندھا دینے والے اور ایک وہ جسے کندھا دیا گیا، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، ایک رہ جاتا ہے 4 واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت عطا فرما دے۔ تو میرے میٹھے صاحب بھائیو، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، والدین کی قبر پہ ہم نہیں جاتے، عبرت کی نیت کے ساتھ، فاتحہ کی نیت کے ساتھ، ماں باپ کو فرحت پہنچانے کی نیت کے ساتھ، حدیث پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ، ثواب کا ذخیرہ جمع کرنے کی نیت کے ساتھ۔ وقت ہی نہیں ہے ماں باپ کی قبر پہ جانے کا، وقت ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو با نیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی زیارت قبر کرے، حج مقبول کے برابر ثواب پائے۔ اور با کثرت ان کی زیارت قبر کرتا ہو تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ اتنا ثواب ہے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرنے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر جمعہ کو والدین یا ایک کی زیارت قبر کرے، جو شخص ہر جمعہ کو والدین یا ایک کی زیارت قبر کرے، وہاں یاسین شریف پڑھے، یاسین شریف میں جتنے حرف ہیں، جتنے حروف ہیں، ان سب کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت عطا فرماتا ہے۔ جمعہ کا دن دونوں میں سے کسی ایک، دونوں یا ایک کی قبر، سورہ یاسین 12-15 منٹ میں انسان سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے۔ ایک کاش یہ ثواب کمانے کا ہمیں موقع نصیب ہو جائے۔ تو یہ تو ہمارے ماں باپ کو بھی ہم بتا سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اگر ہمارے والدین کے والدین انتقال کر کے ان کو یہ سنا دیجئے، یعنی ہمارے گھر میں بھی ماحول نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اب یہ آپ غور کیجئے میرے جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ میری جو ساری گفتگو ہے اس کا مخاطب میرے نوجوان اسلامی بھائی ہیں جو بیٹے کہلاتے ہیں، اولاد کہلاتی ہے، لیکن چلے آپ والد ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ گئے اپنے والد صاحب کی قبر پر بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر؟ نہیں نا، نہیں گئے آپ، نہ کبھی بیٹے کو بتایا کہ باپ کی قبر پہ جانا چاہیے، چلو اپنے دادا کی قبر پہ چلتے ہیں، آپ گئے ہی نہیں، آپ گئے نہیں، آپ کا بیٹا آپ کی قبر پہ نہیں آیا۔ غور کر لیجئے،
اس عمل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں گھر والی